دل کی ہر دھڑکن کو سنبھالنا ہوگا. اب الفاظ بھی گھبرا جائیں گے ہم سے. اور اگلے ہی لمحے گولی دیوار میں آ کر دھس گئی. جیسے خاموشی کو چیرتی ہوئی کوئی چینخ میشا کے قدم لڑکھڑا گئے. اردلان! وہ بے اختیار چینخی. جسٹ شٹ اپ! غصے سے کہہ کر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو سے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا کر ستون کے پیچھے ہو گیا. میشا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں. اسے شاید یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اردلان نے کیا کر دیا ہے، مگر وہ خود سانس لینا بھول چکی تھی. اس کے فولادی سینے کی گرمی، اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو، سب کچھ یوں تھا جیسے لمحے بھر کو اس کے چہرے سے ٹکرا کر ٹھہر گیا ہو. دنیا، شور، خطرہ، سب پیچھے کہیں دھندلا گئے تھے. چند لمحوں کی گہری خاموشی چھا گئی. ان لمحوں میں کیا کچھ دلوں پر گزر گئی یہ اردلان کو بھی معلوم نہ تھا. آہنی گرفت والے ہاتھ غیر ارادی طور پر میشا کی پشت کو اور مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. میشا نے آہستہ سا سانس لیا، جیسے اب جا کر اسے یاد آیا ہو کہ سانس لینا بھی ضروری ہے. اس کی انگلیاں انجانے میں اردلان کی شرٹ میں الجھ گئیں. اردلان! آواز لرزی، سرگوشی جیسی. تمہارا بولنا ضروری ہے. اردلان نے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا. اپنے ہاتھ ہٹائیں. وہ گرفت میں کسمس آئی تو وہ چونکا. جیسے تب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے، مگر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس نے اپنا بازو اس کے گرد اور کس لیا. نظریں ستون کے کنارے سے باہر جمی رہیں. فی الحال کھڑی رہو. سرد مہری آواز میں گھلی. میں نے تمہیں بچانے کے لیے تھام رکھا تھا، کسی حق کے لیے نہیں. بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر جھانکا. آگے فی الحال راستہ صاف تھا. چلو اب. اس نے ہاتھ اس کے پشت سے ہٹا کر کلائی تھام لی اور پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بائیں طرف والی تنگ راہداری کی طرف دبے قدموں سے بڑھا تھا. یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ میشا کی آواز کانپ رہی تھی. فائر ایگزٹ، وہ مختصر بولا، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا. سیڑھیوں پر اترتے ہوئے اچانک کسی کا سایہ سامنے آیا. اردلان نے فوراً میشا کو پیچھے دھکیلا. بندوق والا ہاتھ اونچا ہوا. ایک تیز آواز، ایک چینخ، اور سامنے والا سایہ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گیا. میشا کے ہاتھ منہ پر جم چکے تھے، آنکھیں پھیلی ہوئی، سانس بے ترتیب. آپ نے اسے مار ڈالا؟ گھٹی گھٹی آواز میں بولتے ہوئے وہ فرش پر پھیلتے خون کو صدمے سے دیکھ رہی تھی. ہاں. اردلان نے نظریں اس پر ڈالے بغیر کہا. اگر نہیں مارتا تو اس کی جگہ تم ہوتی. نہیں. میشا نے جھرجھری لی، پھر اس آدمی پر سے نظر ہٹا کر اردلان کی طرف دیکھا. اس وقت تو واقعی مانسٹر لگ رہا تھا، خونخوار، قاتل اور پتھر سا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سرگوشی میں بولی. یہاں سے دور، اسپاٹ آواز میں جواب دیا. اور اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو ابھی ایک بات مان لو گی؟ کیا؟ مجھ سے سوال نہیں کرو گی، زبان بند رہے تمہاری. اس وقت اس کے چہرے پر اتنی خطرناک سنجیدگی تھی کہ میشا نے سہم کر سر ہلا دیا. اس لمحے بحث کی ہمت نہیں تھی. نیچے پہنچتے ہی دروازہ نیم ہوا تھا. باہر اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے. اردلان نے دروازہ آہستہ سے کھولا، باہر جھانکا. اچانک اس کا جسم تن گیا. کیا ہوا؟ میشا نے سرگوشی کی. اردلان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف جو سرخ نگاہ ڈالی تو ڈر کر پوچھ بیٹھی. اب اتنا تو بول سکتی ہوں، ڈری سہمی ہوں نا؟ وہ ہلکی آواز میں بولتے ہوئے معصوم بنی. اپنی قبر میں پہنچ کر فرشتوں سے بولنا اسی جھوٹی معصومیت سے. سختی سے اس کی کلائی کو دبوچ کر وہ آگے بڑھنے لگا. جھوٹی معصومیت؟ ہائے کیسے روٹ پتھر ہیرو ہے. میشا نے منہ ٹیڑھا کیا. اردلان نے ایک لمحے کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میشا نے بھی آہستہ آہستہ قدم بڑھایا. اردلان کے قریب اس کی جھلملاتی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں. آہستہ چلیں، مجھے عادت نہیں ہے دوڑنے کی. وہ واقعی تھک چکی تھی. عادت تو مرنے کی بھی نہیں ہوگی. سڑا سا جواب دے کر اس نے دروازہ پوری قوت سے کھولا اور میشا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا. پورا ایک دن بھی بیوی بنے نہیں ہوا مجھے اور مارنے کی تمنا دل سے اٹھ گئی. وہ جل کر اندھیرے میں ہی اسے گھورنے کی کوشش کر رہی تھی جو کلائی دبوچے اسے گھسیٹ رہا تھا. رات کی ٹھنڈی ہوا جسموں سے ٹکرائی اور میشا کو جھرجھری آ گئی. پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑیاں سیاہ سائے بن چکی تھیں اور دور کہیں انجن سٹارٹ ہونے کی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی. تیز چلو، اسے گھسیٹتے ہوئے بولا. میشا کے سست قدموں سے اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. میں لڑکی ہوں، گھوڑی نہیں جو دوڑ لگا دوں. اس نے ہانپتے ہوئے ایک ہاتھ گھٹنوں پر رکھا اور اچانک ایک گولی اس کے بالکل قریب زمین سے ٹکرائی. میشا چیخنے ہی والی تھی کہ اردلان نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ کر گاڑی کے پیچھے ہو گیا. ایک بھی آواز مت نکالنا. سختی سے میشا کے 2 ہونٹوں کو ہتھیلی میں دبائے ہوئے غرایا اور پھر سر نکال کر دیکھا. 2 گاڑیاں آہستہ آہستہ پارکنگ میں داخل ہوئیں. ہیڈ لائٹس بند، مگر اندھیرے میں بھی ان کی موجودگی واضح تھی. دور کھڑی ایک سادہ سی گاڑی کی طرف نظر گئی، نہ نمایاں نہ قیمتی. میشا کی انگلیاں سختی سے اس کے بازوؤں میں دبی ہوئی تھیں اور پھٹی آنکھیں اس کے چہرے پر. پھر اردلان نے جھک کر میشا کے کان کے قریب سرگوشی کی. جب میں کہوں تم دوڑو گی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا. وہ ادھر ہیں، اچانک کسی نے چینخ کر کہا. اردلان نے فوراً میشا کا ہاتھ پکڑا. رن. وہ دونوں اندھیرے کو چیرتے ہوئے دوڑے.
پیچھے گولیوں کی آوازیں، آگے صرف ایک راستہ اور اردلان کا مضبوط ہاتھ جو میشا کو گرنے نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی اردلان نے اسے دھکا دے کر اندر بٹھایا، خود اسٹیئرنگ سنبھالا، انجن دھاڑا، ٹائروں نے چینخ ماری اور اگلے ہی لمحے وہ اندھیرے میں گم ہو چکے تھے۔ پیچھے رہ گیا تھا صرف بارود، چیخیں اور ایک ناکام گھات۔ گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی، پیچھے ہیڈ لائٹس کی دو روشن لکیریں لمحے بھر کو ابھریں، پھر موڑ پر مڑتے ہی غائب ہو گئیں۔ اردلان نے دانت بھینچ کر اسٹیئرنگ گھمایا، رفتار اور بڑھ گئی۔ میشا سیٹ سے چپکی ہوئی تھی، دل ابھی تک سینے سے باہر کودنے کو تھا، کانوں میں گولیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ سیٹ بیلٹ؟ اردلان کی آواز سخت اور حکم دینے والی تھی۔ کیا؟ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھو، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میشا نے ہڑبڑا کر بیلٹ لگائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے دائیں طرف مڑی، پھر بائیں۔ میشا کو لگ رہا تھا شام کو جو کچھ بھی کھایا پیا تھا سب باہر نکل جائے گا، مگر فی الحال ڈر اتنا حاوی تھا کہ وہ منہ بند کر کے خاموشی سے اپنے بچنے کی دعا کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے ایک سنسان سروس روڈ پر گاڑی موڑ دی، اطراف میں جھاڑیاں، ٹوٹے ہوئے لیمپ پوسٹ اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جو اچانک بریک لگے، میشا جھٹکے سے آگے کو جھکی، پھر سیٹ سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ ہم رک کیوں گئے؟ اس کی آواز بے اختیار کانپ گئی۔ اردلان نے انجن بند کر کے جواب دیا، کیونکہ اگر وہ ہمیں فالو کر رہے ہوں، وہ آہستہ بولا، تو انہیں لگنا چاہیے کہ ہم یہاں ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر اترا، اپنے ارد گرد ایک تیز شکاری نگاہ دوڑائی، پھر پچھلی سیٹ سے کچھ نکالا، ایک اور میگزین۔ باہر آؤ، اس نے مڑ کر میشا سے کہا۔ یہاں؟ میشا کے حلق میں آواز اٹک گئی۔ یہ تو ابھی ایک لفظ مگر پورا حکم۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلی، ٹھنڈی ہوا نے جسم کو چھوا تو وہ سہر گئی۔ اردلان نے اس بار اس پر نظر ڈالی۔ سنو، وہ اس کے قریب جھکا، آواز سرگوشی میں ڈھلی تھی۔ آج کے بعد تم جو کچھ دیکھو گی، جو کچھ سنو گی، اس پر سوال نہیں ہوگا۔ میشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں اب برف نہیں تھیں، وہ کسی اور ہی رنگ کی کہانی سنا رہی تھی۔ اور اگر میں نے پوچھ لیا؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ ایک لمحے کو اردلان کے ہونٹوں پر بے حد ہلکی خطرناک سے مسکراہٹ آئی۔ تو پھر تم دشمنوں سے نہیں؟ اس نے جھک کر اس کے کان کے پاس کہا۔ مجھ سے ڈرو گی؟ میشا نے بے اختیار تھوک نگل لیا۔ میں چپ چاپ آپ کے ساتھ چلوں گی۔ سر ہلا اور اردلان نے اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا کر راستوں پر دوڑائی۔ یہاں پر سے کچھ دوری پر دوسری گاڑی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ حکم دے کر وہ چل پڑا اور میشا نے بھی قدم بڑھا دیے تھے۔ رات خاموش تھی اور یہ خاموشی وعدہ کر رہی تھی کہ آگے آنے والا راستہ اور زیادہ خونی اور زیادہ ذاتی ہونے والا ہے۔ خیریت نہیں پوچھتا، خبر رکھتا ہے۔ سنا ہے وہ شخص مجھ پہ نظر رکھتا ہے۔ وہ شاید گہری نیند میں ڈوب چکی تھی جب ایک خشک آواز اس کے کانوں میں در آئی۔ اوئے خانزادہ کی اولاد، ہوش میں ہو یا پوری طرح لڑک چکی ہو؟ یہ اسد مالک کی آواز تھی، روکھی سوکھی اور طنز میں بجھی ہوئی۔ ماہی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور گردن سیدھی کی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ گاڑی کے ڈورز کھلے ہوئے تھے اور رات کے سناٹے میں بھی بے شمار آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کسی بازار وغیرہ میں وہ کھڑے ہوں۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں، موت کی دہلیز پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ وہ ڈیش بورڈ سے کچھ ٹٹولتے ہوئے بڑبڑایا، یا شاید جان بوجھ کر اسے سنا رہا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خانزادہ خون تو کھول گیا، مگر ماہی نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ پہلے ہاسٹل کے سامنے وہ حادثہ، پھر گولیاں، اب یہ اجنبی جگہ۔ ہائے اللہ، گولیاں! وہ یکدم گھبرا گئی، کہیں ایک آدھ مجھے لگی تو نہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو ٹٹول ہی رہی تھی کہ اسد مالک کی خشک آواز گاڑی کے اندر پھیل گئی۔ پہلی بار گولی کھا کر آرام سے سونے کے بعد اٹھنے والی زندہ روح کو دیکھ رہا ہوں۔ ماہی نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں وہ فرنٹ سیٹ پر جھکا ہوا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ چہرہ نظر نہیں آیا، بس لمبے بالوں کی بندھی ہوئی چھوٹی سی پونی دکھائی دے رہی تھی۔ کبھی اللہ نے بدلہ لینے کا موقع دیا نا تو اس کی ہی پونی کاٹ ڈالوں گی۔ اس نے دانت بھینچے، پھر نظریں موڑ کر شیشوں کی طرف دیکھا۔ گولیوں کے اثر سے شیشے جگہ جگہ سے چٹک چکے تھے۔ ماہین کے بدن میں جھرجھری سے دوڑ گئی۔ ہائے اللہ، میشو، پاپا! یہ خیال ذہن میں آتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اسد، اس نے گھبرا کر پکارا۔ میری میشو اور پاپا، وہ لوگ کیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اسد، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ ایک کے بعد ایک سوال کرتے ہوئے ماہین کی آواز میں غصہ بھی دھر آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، سارے سوال کا بس ایک جواب۔ ماہین نے دانت پر دانت رکھی۔ میرے پاپا اور میشو کہاں ہیں؟ مجھے جواب دو۔ روب سے بولتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر ہاتھ رکھ کر اچک کر اس کی طرف دیکھنا چاہا۔ اتنی بے فکر ہو رہی ہے تو خود پوچھ لو۔ وہی خشک آواز اور پتھر مار جواب۔ اسے غصہ آ گیا۔ میرے پاپا کے گارڈ! چپ! وہ غصے سے بولتی کہ اسد نے دھاڑ کر سیٹ پر ہاتھ رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ اس کی ایک ہی دھاڑ پر ماہین کی آواز سے سمیٹ ہو گئی، بس آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ایک لفظ اور بولا نا؟ وہ دانت بھینچ کر بولا، تو یہی تیری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کی سنہری آنکھیں خطرناک حد تک لال تھیں۔
तेरे बाप के काम करता हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरे सवालों का जवाब दूँ। मेरा दिमाग खराब किया ना तो। वो जो उसे शेर की तरह घूरता बोला। असद चाचू, मुझे बस पापा के बारे में जानना है। आवाज़ रूहासी हो गई, आंखों में आंसू तेरे मगर उसके खौफ से बहे नहीं। आंसू देकर उसकी भवें खींची। मुझे चाचू मत कहना वरना। उंगली उठाकर तंबीह की और माहीन ने जोर जोर से गर्दन हिलाई। जी बस असद कहूंगी। मासूमियत तो बस उस पर ही जैसे खत्म हो रही थी। असद चाचू नहीं कहूंगी। उसने गर्दन हल्की से झटकी। अब मुंह पर टेप लगाकर कार से उतरो। बगैर नरमी के वो बोला, हाँ ये टसवे भी साफ करे ना, मुझे यहाँ किसी भी तरह का पंगा नहीं चाहिए। हुक्म देकर वो सीधे होकर बैठते हुए डैशबोर्ड से ज़रूरी चीज़ें निकालने लगा। माहीन को गुस्से के साथ साथ रोना भी आ रहा था, मगर वो जानती थी कि जो सुनहरा काला बिल्ला है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो तनो तनहा उसके रहमो करम पर है, तो फिलहाल चुप ही रहना बेहतर था। उतरो। वो गाड़ी से उतरकर बोला तो वो बाहर उतर आई। गर्दन उठाकर नजरें दौड़ाई। सड़क के किनारे किनारे पर कितार में बनी दुकानें नजर आ रही थी। पीछे शायद घर भी थे। शहर की रोशनियों से बहुत दूर ये कोई छोटा सा गांव या कस्बा था। दुकानों के सामने फिरते लोग, लाइट्स, चहल पहल। ये कौन सी जगह है? पीछे चलती माहीन को और भी डर लगने लगा। अजीबो गरीब से लोग थे, खूब घूर घूर कर उन दोनों को देख रहे थे। अपना ससुराल समझ लो। उसने तो कसम खा रखी थी आज माहीन का खून जला जलाकर आधा ही कर देगा। अल्लाह करे तुम्हारी ससुराल हो जाए। वो जो गंदी संदी सी काली कलोटी औरत है ना, वैसी बीवी मिले तुम्हें। आखिर कब तक बर्दाश्त करती? वो इस बार बोल पड़ी। असद ने आंखें सुकेड़ कर औरत की तरफ देखा। तेज नारंगी रंग के लिबास में लिपटी कोयले से चमकती औरत जो अपनी दुकान के सामने कुर्सी पर दोनों पांव उठाकर बैठी थी। अगर तुम मेरे साथ चुपचाप चलती नहीं रही तो इस औरत को तुम्हारी सास बनाकर यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसी खतरनाक धमकी पर माहीन का नन्हा सा दिल बंद होने लगा। नहीं नहीं खुदारा नहीं। वो घबराकर उसका बाजू थाम गई। उंगलियों की गिरफ्त कांप रही थी। असद ने एक लम्हे को अपने बाजुओं पर उसके हाथ को देखा, फिर माहीन के चेहरे को। आंखों में फैला खौफ, चेहरे पर छाया मासूम डर। हाथ हटाओ अपना। आवाज़ अब भी सख्त थी मगर पहले जैसे धार नहीं रही थी। माहीन ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। मैं चुप रहूंगी, बस मुझे यहाँ मत छोड़ना। आवाज़ रुंध गई। ओके, मेरे पीछे पीछे चलो। गर्दन अकड़ाकर वो सीधा हुआ, हाथ बाजू से हटाकर पीछे पीछे चलना। ऑर्डर देकर वो आगे बढ़ा तो वो उसे मुंह चिढ़ाकर 2 कदम पीछे पीछे चलने लगी। बाजार की रोशनियों में आगे बढ़ते हुए माहीन पर डर इतना हावी था कि असद की तंबीह के बावजूद भी उसके पीछे पीछे चिपकती हुई चल रही थी। इस चक्कर में कभी उसकी पुश्त से लड़ जाती, कभी सैंडल उसके जूते से लड़ जाते। सीधा चला नहीं जा रहा। असद ने झिलाहट भरी आवाज में बिना देखे कहा था। लोग घूर रहे हैं। वो सरगोशी में बोली। तो क्या मुझसे छिपकली बनकर चिपक जाओगी? उसने तंजिया कहा। माहीन उसकी पुश्त को घूर कर 1 कदम पीछे हो गई। मैं छिपकली नहीं हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। असद ने एक लम्हे को कदम रोके, फिर बिना पलटे चलता रहा। तो फिर सीधी इंसानों की तरह चलना सीख लो। बाजार की चहल पहल अब जरा गहरी होती जा रही थी। कहीं रेडी वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, कहीं तेज कह कहे थे और कहीं किसी दुकान से लाउडस्पीकर पर पुरानी फिल्मी मौसीकी बह रही थी। ये सब आवाजें माहीन के दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो, एक ऐसी दुनिया जहां वो ब्लैक पैंथर के साथ पहली बार अकेली उसके रहमो करम पर थी। हकीकत से बहुत दूर है ख्वाहिशें मेरी, फिर भी तमन्ना है एक ख्वाब सच हो जाए। धुंधली रात के साये में शहर बहुत पीछे रह गया था। गाड़ी एक सुनसान कच्ची सड़क पर रुकी जहां ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना आबादी का कोई निशान। दूर दूर तक सिर्फ दरख्तों के साए थे जो अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार की तरह खड़े थे। उसने इंजन बंद ही किया था कि मीशा ने पहली बार डरते हुए पूछा, ये कहाँ आ गए हम? अर्दलान ने जवाब नहीं दिया। अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, बाहर उतरा और चारों तरफ चौकर से चौकन्ना एक नज़र डाली, फिर बगैर मुड़े सख्त आवाज़ में बोला, उतरो। अंदर बैठी मीशा ने लब भींचे मगर हुक्म माने के सिवा चारा नहीं था। वो भी दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। रात की हवा में नमी थी जो जिल्द से टकराती तो बर्दन में सर्द लहर दौड़ गई। उसने बाजू समेटी और चारों तरफ नजर डाली। ऊंचे ऊंचे दरख्त, ड्राउना माहौल और सख्त गिर अर्दलान खानजादा। ये कौन सी जगह है? ऐसी भयानक जगह ही मिली थी आपको आने को? बहुत न डर होने के बावजूद वो अपने डर को छुपा नहीं पा रही थी। चारों तरफ देखते अर्दलान ने पीछे मुड़कर देखा। वो बाजू को लपेटे खड़ी थी। इस भाग दौड़ में न जाने कहाँ उसका दुपट्टा गिर चुका था। हल्की रोशनी में उसकी दूधिया रंगत चमक रही थी, जहां हर जज्बे के साथ डर भी था। तुम्हारे बाप की कारनामे है जो मैं ये झेल रहा हूँ। अजीब सा अंदाज था, न तंज न मजाक, चेहरा स्पाट और आंखें सर्द, मगर मीशा को बुरा लग गया।
میری ڈیڈی کی برائی کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا مت۔ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سارا خوف بھلا چکی تھی۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے ڈیڈی کی برائی نہیں۔ واہ، اس نے گردن جھٹکی۔ موت کسی پل کو بھی چھو کر گزر سکتی ہے اور یہ طرفداریاں؟ اس کی آنکھوں میں چبھن اتر آئی تھی۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، میں نہیں ڈرتی ان چیزوں سے۔ اس نے گردن اکڑائی۔ ہاں شاید آپ کو ڈر لگ رہا ہے، وہ تو تمہارے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ تم کتنی نڈر ہو۔ اس نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تو میشا نے ترنت اپنا چہرہ چھوا۔ وہ اس جنگل کو دیکھ کر مجھے ذرا سا ڈر لگ رہا ہے، ورنہ میں بہت بہادر ہوں۔ گردن کا تناؤ اسی طرح قائم تھا۔ سو بہادر لیڈی، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، ورنہ یہیں گاڑی میں رک سکتی ہو تم، بس کہا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا وہ۔ میشا کی آنکھیں پھیلی، وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا نظروں سے گم ہونے لگا تھا کہ وہ چلائی، اوئے مسٹر انکل۔ چلاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے دوڑ لگا چکی تھی جو کانوں میں جیسے روئی ٹھونسے ہوئے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ اس تک پہنچنے میں میشا کی سانس پھول گئی تھی۔ ہانپتے ہوئے اردلان کا بازو تھام لیا۔ اپنی ایک دن کی بیوی کو چھوڑ کر آنے میں شرم نہیں آپ کو؟ اس نے رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہسبینڈ کو انکل کہتے ہوئے؟ بولتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی جھٹک کر چھڑوا لیا اور پھر سے چلنے لگا۔ دوست کے پاپا کو انکل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شادی کی آفر کرتے ہوئے تو یہ نہیں دیکھا تھا۔ بھرپور تنزیہ جواب پر میشا نے دانت کچکچائے۔ سڑے اور سخت مزاج کے علاوہ جواب دینے میں بھی وہ ماہر ہیں۔ آج ہی یہ راز کھلنا تھا۔ وہ کچھ اور بولتے کہ سامنے ایک پرانا مگر مضبوط سا مکان دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ مکان درختوں کے بیچ چھپا کھڑا تھا۔ یہ کون سا گھر ہے؟ اسے پھر سے ڈر لگنے لگا۔ محفوظ، بس ایک لفظ بول کر وہ اس مکان کی طرف بڑھا۔ پہلے یہ ڈراؤنا جنگل، مانسٹر کا ساتھ، اور اب یہ ہارر مووی والا گھر۔ وہ ہلکے سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اردلان نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میشا اس کے پیچھے ہی تھی۔ اندر ہلکی سی روشنی تھی، سادہ سا کمرہ تھا، لکڑی کا فرنیچر، ایک طرف کچن، ایک طرف شاید واش روم، اور کچھ نہیں۔ میشا نے چاروں طرف حیرت سے نگاہ دوڑائی۔ یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا، اس میں ہم دونوں کیسے رہیں گے؟ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھتی تعجب زدہ تھی۔ اپنی پوری زندگی میں اتنا چھوٹا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اردلان نے جواب دیے بغیر دروازہ اندر سے بند کیا، لاک لگایا، پھر کھڑکیوں کے پردے کھینچے۔ اس کے ہر قدم میں احتیاط تھی، جیسے خطرہ بھی پوری طرح گیا ہی نہ ہو۔ ہم کیا یہیں رات گزارنے والے ہیں؟ وہ اب حیران پریشان ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ہاں، بٹ اگر تمہاری مرضی نہیں تو… اس نے کاندھے جھٹکے۔ اگر دقت ہے تو گاڑی میں جا کر رہ سکتی ہے۔ وہ وہاں رکھے ایک لوتے صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور جیب سے موبائل نکال لیا۔ میں نہ کار میں رہ سکتی ہوں نہ اس چھوٹے سے گھر میں۔ وہ ناک منہ چڑھائے ہوئے کھڑی تھی۔ مجھے کہیں اور لے چلیں۔ اس طرح فرمائش کی گئی جیسے وہ اس کے لیے پلیٹ میں سجا کر گھر لا دے گا۔ یہ لو، اس نے گاڑی کی چابی ٹیبل پر پھینکا، اٹھاؤ اور خود ڈھونڈ لو کوئی جگہ۔ میشا کو ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ ذرا سامنا نہیں ہو کر سکتے مجھے؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ ذرا سا منا نہیں سکتے مجھے؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ ایک تو اتنے چھوٹے سے گھر میں لا کر رکھتی ہے میشا جلانی، اور یہ گھر؟ اس نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ اردلان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ تم زندہ ہو، یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ اردلان نے سر جھٹکا اور موبائل پر بسد مالک کے لیے چند پیغام لکھنے لگا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ خاموش کھڑی میشا نے پھر سے کمرے میں نظر دوڑائی۔ سنگل بیڈ پر صاف ستھرا بستر لگا تھا، سفید چادر تہ کے بغیر بچھی تھی، جیسے یہاں کوئی ٹھہرتا کم اور بس ضرورت کے تحت آتا ہو۔ ایک لمحے کے اس کے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ یہ جگہ اردلان خانزادہ کی شخصیت جیسی تھی، سرد، سخت اور غیر ضروری چیزوں سے خالی۔ کیا بس ایک ہی بیڈ ہے؟ اس کی آواز بے اختیار نکل گئی۔ ہاں، اردلان نے موبائل سے نظریں اٹھائے بغیر مختصر سا جواب دیا۔ پھر ہم دونوں… وہ رک کر بولی جیسے باقی جملہ خود سمجھا جانا چاہیے۔ اس نے ٹائپنگ روک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں وہی سرد ٹھہراؤ تھا۔ کیا ہم دونوں؟ میشا نے ہونٹ بھینچے۔ ہم دونوں سے مطلب؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر ساتھ نہیں سو سکتے۔ اردلان کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہو۔ اس نے بہت رکھائی سے جواب دیا۔ میں صوفے پر ہوں گا۔ تب ٹھیک ہے۔ میشا نے اطمینان کا سانس لیا اور آرام سے چلتی سامنے دکھتے واش روم کا دروازہ کھولا۔ او مائی گاڈ، اتنا چھوٹا واش روم! وہ جس طرح اندر دیکھ کر چلائی، اردلان کا دل کیا اسے ایک تو کس کر لگا دے۔ عجیب مصیبت گلے لگا لی تھی اس نے۔ اسد مالک اور ماہین تنگ گلی میں داخل ہوئے تو بازار کی رونقیں اور روشنیاں پیچھے ایک ہو گئیں۔ یہاں اندھیرا مکمل نہیں تھا، بس اتنا ضرور تھا کہ سائے لمبے ہو گئے تھے اور آوازیں گم ہو رہی تھی۔ دیواروں پر لگے پرانے پیلے بلب مدھم روشنی بکھیر رہے تھے، ایسی روشنی جو راستہ دکھانے کے بجائے دل میں خوف جگا دیتی ہے۔ ماہین کا ننھا سا دل سہم کر سکڑنے لگا تو لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ آگے بڑھا اور اسد کے بازو کو تھام لیا۔
اسد ایک لمحے کو ٹھٹکا. اس نے نیچے دیکھا تو اس کے بازو پر ماہین کی لرزتی انگلیاں جمی ہوئی تھی. وہ کچھ کہنے ہی والا تھا, شاید جھڑکنے کو, مگر اس کی نگاہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی. پیلا پڑا ہوا چہرہ, پھیلی ہوئی آنکھیں اور خوف جو صاف ظاہر تھا. کچھ کہنے کا ارادہ جھٹک کر وہ پھر سے سیدھے چلنے لگا تھا. اسد یہ کون سی ڈراؤنی جگہ ہے؟ اس کے بازو کو جکڑے ہی ہوئے ڈری ڈری سی بولی تھی. مس انابل ادھر ہی رہتی ہیں. سیدھ میں دیکھ کر چلتے ہوئے اس نے آرام سے جواب دیا. ماہین نے کچھ کہنا چاہا کہ گلی کے موڑ پر ایک آوارہ کتا بھونکا اور اس کی جان ہی نکل گئی. اسد کتا! وہ اچھل کر اسے اس طرح لپٹ گئی بس گود میں چڑھنے کی کسر رہ گئی تھی. اسد نے اسے بری طرح سے گھورا. تمہارا رشتہ دار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فری کا تم میری گود میں چڑھنے کی کوشش کرو. ماہین کے کان سرخ ہو گئے تھے. اس نے گھبرا کر خود کو اس سے الگ کیا تھا, مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. آواز بھر آ گئی. ڈر گئی تھی بس. اسد نے ناک سے سانس خارج کیا. ڈر لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ ایسا ہی بے مروت تھا. ماہین نے آنکھیں رگڑ کر اس کے بازوؤں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیا. تھوڑا تیز قدم بڑھائیں. اتنا کھاتی ہو جاتا کہاں ہے؟ آج تو اس نے شاید سارے طنز کر ڈالنے تھے. اس سے تیز میں نہیں چل سکتی. چڑھ کر جواب دیا اور پھر سے اس کے برابر میں چلنے کی کوشش کرنے لگی, مگر اس کی لمبی لمبی ٹانگوں کے قدموں کا اس سے کیا مقابلہ. وہ 2 قدم آگے نکل جاتا اور ماہین 3 چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بھی پیچھے رہ جاتی. سینڈل بار بار زمین سے اٹک جاتی. سانس پھولنے لگا. تبھی کتا ایک بار پھر دور کہیں بھونکا, مگر اب کے بار اسد نے قدم روک لیے. اس نے پیچھے مڑ کر گلی کے کونے کی طرف تیز نظر ڈالی اور پھر بے دلی سے ہاتھ ہلایا. ہٹ جا بے سالے, دیکھ نہیں رہا خانزادہ ریاست کی شہزادی صاحبہ ڈر رہی ہیں کیا؟ ماہین نے ڈر کے باوجود بھی بھویں چڑھا کر پوچھا. کہہ رہا ہوں ہٹ جا بے سالے. مڑ کر ماہین کو دیکھا. کتے کو کہا ہے. پھر وہ آگے بڑھا, زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور زور سے کونے کی طرف اچھال دیا. بھونکنے کی آواز مدھم ہوئی, پھر خاموشی چھا گئی. ماہین نے گہرا سانس لیا. دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا, لیکن اب کم از کم کتے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. اس نے جھجکتے ہوئے آگے چلتے اسد کو دیکھا. تم کیسے ہر چیز سے نہیں ڈرتے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. وہ بہت ہی بہادر تھا, بلکہ حد سے زیادہ تھا. اسد نے پلٹ کر اسے دیکھا. آنکھوں میں وہی سختی. ڈرنے کی عادت ہو تو بندہ زندہ نہیں رہتا, اور مجھے زندہ رہنے کے لیے ڈر کو مارنا پڑا تھا. ماہین خاموش ہو گئی. اسد مالک یوسفزئی کے حالات سے آگاہی حاصل تھی. وہ سر جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. کچھ قدم آگے ایک بند دروازے کے سامنے وہ رکا. دروازہ پرانا تھا, پینٹ اکھڑا ہوا مگر مضبوط. تنہا یہی گھر تھا جہاں ماہین نے لوہے کا گیٹ دیکھا تھا. اسد نے گیٹ ہلکے سے کھٹکھٹایا. کچھ دیر بعد ایک بوڑھا آدمی گیٹ کھول چکا تھا. چہرہ جھریوں سے بھرا, آنکھیں سنہری روشنی میں تھوڑی دھندلی لگ رہی تھی. اس نے جو آنکھیں سکیڑ کر باری باری ان دونوں کو دیکھا, ماہین اسد کے پشت کے پیچھے چھپ گئی. کیا چاہیے؟ بوڑھے نے خشک آواز میں پوچھا. سنا ہے تو کمرہ کرائے پر دیتے ہیں. اسد کے کہنے پر بوڑھے نے غور سے اسے دیکھا. تمہیں کس نے بتایا؟ اس کی آنکھوں کی چمک سے ماہین نے بے ساختہ اسد کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا. کہاں سے پتا چلا؟ تجھے کیا؟ وہ روکھی آواز میں بولا. میں تجھے پورا پیسہ دوں گا, اسد نے بلا جھجک کہا, لہجے میں اتنی سختی کہ بوڑھا ایک لمحے کے لیے رک گیا. پھر ہلکی آواز میں بولا. ایک کمرہ ہے مگر چھوٹا ہے. ماہین پیچھے سے ہلکے سے سرگوشی میں بڑبڑائی. 1 نہیں 2 چلے گا. اسد نے سرگوشی نظر انداز کرتے ہوئے بوڑھے سے کہا. بوڑھا مسکرایا لیکن آنکھوں میں چھپی ہوشیاری برقرار رہی. یہ کون ہے تمہاری؟ بیوی ہے میری. تمہیں کوئی اعتراض؟ اسد نے فوراً جواب دیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. بھگا کر لایا ہوں. ایک رات کے لیے پناہ چاہیے. ماہین کو شوق لگا. آنکھیں پھیلنے کے ساتھ گال بھی سرخ ہو گئے تھے. تیزی سے سامنے آ کر اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی, مگر اسد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے خاموش کر دیا. ماہین لب بھینچ کر سر جھکا گئی. بوڑھا آدمی ایک لمحے کے لیے ساکت رہا, پھر سر ہلا کر دروازے کے اندر اشارہ کیا. چلو اندر آؤ, لیکن خیال رکھنا یہ میرا گھر ہے. مجھے پولیس کا کوئی لفڑا نہیں چاہیے. چل مارو اولڈ مین. لاپرواہی سے بول کر اس نے جیب سے والیٹ نکالا اور پیسے کھینچے اور بوڑھے کی آنکھوں کے سامنے کیا. آیا کرنا بیٹا. پیسے دیکھتے ہی بوڑھے کے ڈھنگ بدل گئے تھے. یہ لو چابی, وہ سامنے کمرہ ہے. اسد نے ماہین کی طرف دیکھا اور چابی لے کر اسے ایک مختصر سا اشارہ کیا کہ وہ اندر آ جائے. ماہین نے ایک بار خوف سے پیچھے دیکھا, پھر آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ اسد کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی. ماہین اور اسد کمرے میں داخل ہوئے تو اندھیرا زیادہ تھا. بس ایک پرانا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا. کمرے میں پرانا فرنیچر رکھا تھا, ایک سنگل بیڈ, ایک الماری اور ایک کرسی جو دیوار کے کنارے سے لگی تھی. کمرے کی خوشبو مٹی اور پرانے کپڑوں کی ملی جلی تھی. ہم یہاں رہیں گے. ماہین نے تیزی سے دوپٹہ ناک پر رکھ لیا. میں تو یہیں ہوں. تمہیں کہیں اور جانا ہے تو جا سکتی ہو. وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے تسمے کھولنے لگا. تم؟ اس نے پہلے دانت کچکچائے, پھر پیشانی پر بل لے کر پوچھا. تم نے مجھے اپنی بیوی کیوں کہا؟ ضروری تھا.
اسد نے مختصر سا جواب دیا، وہی سرد اور پراعتماد لہجہ۔ جوتے ایک ایک کر کے اتار کر بیڈ کے نیچے سرکائے اور دھم سے بستر پر گر گیا۔ وہ دھم سے بستر پر گرا تو پرانا سپرنگ کر رہا اٹھا۔ ماہین اس آواز پر بھی چونکی جسے کمرہ خود ان دونوں کی موجودگی پر احتجاج کر رہا ہو۔ اس نے ایک نظر بستر پر نیم دراز اسد کو دیکھا، پھر نظریں چرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آواز میں دبی ہوئی بے بسی شامل تھی۔ اسد نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، اوکے، تو میں خانزادہ صاحب سے کہہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب نے تو ماہین کی بچی ہوئی ہمت بھی ختم کر ڈالی۔ وہ ڈھیلی سی پڑ گئی۔ اب تو قبرستان میں بھی رہنے کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ یہ تو پھر بھی کمرہ تھا۔ کمرے میں چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ باہر کہیں دور سے موٹر سائیکل کے گزرنے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ ماہی نے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹا اور آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی کرسی اس طرح چرچرائی کہ وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ اسد یہ ٹوٹ جائے گی، وہ اب روحانسی ہو رہی تھی۔ اسی لیے انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ کمزور چیزیں بوجھ اٹھا سکیں۔ وہ ٹانگ پر رکھی ٹانگ ہلاتا بولا۔ ماہین کو غصہ تو آیا مگر خاموشی سے پی گئی۔ میں کرسی پر نہیں سو سکتی، یہ بولتی ہے، وہ فوراً بولی۔ پھر جیسے اپنی بات پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب یہ کرسی ٹوٹی ہوئی لگتی ہے۔ اسد ہلکا سا ہنسا۔ ڈر بھی لگتا ہے، سہولت بھی چاہیے، عجیب کمبینیشن ہے تمہارا۔ میں پاپا سے یہ سب کچھ ضرور کہوں گی۔ یہ معصوم دھمکیاں، یہ جملہ اسد کو جیسے کہیں لگ گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہارے باپ کے کہنے پر ہی تمہیں ڈھو رہا ہوں، تنزیہ بول کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر اٹھ کر الماری کے پاس گیا۔ دروازہ کھولا، اندر خالی شیلف تھی۔ اس نے مایوسی سے سر ہلایا، یہاں کچھ نہیں ہے۔ رات گزارنے کے لیے بڈھے نے ایک چادر بھی نہیں رکھی۔ وہ پلٹا تو ماہین کو کرسی پر سمٹی ہوئی پایا، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، نظریں فرش پر جمی ہوئی۔ لمحے بھر کو اس کے قدم رکے۔ سن لو، اس نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آج کی رات ہے بس، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ماہین نے دھیرے سے سر اٹھایا، صبح تک؟ جی صبح تک۔ تب تک؟ وہ بیڈ تک آیا، بستر کو چادر سمیت کھینچ کر فرش پر ڈالا اور پھر ماہین کی طرف دیکھا۔ صبح اس کرسی کی ٹوٹنے کا ہرجانہ ادا کروں، اس سے پہلے تم بیڈ پر سو جاؤ، میں نیچے سو جاؤں گا۔ ماہین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بیڈ کی طرف جس کا نرم بستر وہ اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ اس سے بہتر تو یہ کرسی تھی۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گی۔ وہ بڑی احتیاط سے کرسی سے اٹھی۔ کرسی جب چرچر کی آواز نکالتی تھی اسے خامخواہ شرمندگی ہوتی تھی۔ نہیں، وہ جھٹ سے نیچے بستر پر پھیل کر لیٹ گیا۔ میں جتنا بھی بدتمیز ہوں اتنا نہیں کہ خانزادہ کی اولاد کو فرش پر سونے دوں۔ آنکھیں بند کر کے وہ سوتا بن گیا۔ ماہین نے دانت کچکچا لیے۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے پاس آئی، بستر کے کونے پر بیٹھ گئی، جسے ذرا سا ہلنے سے بھی کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اسد دوسری جانب کروٹ بدل گیا، پیٹھ اس کی طرف کیے۔ درمیان میں واقعی فاصلہ تھا مگر کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ سانسیں پھر بھی ایک دوسرے تک پہنچ رہی تھی۔ بلب کی روشنی میں چھت کو تکتے ہوئے ماہین نے دھیرے سے کہا، اسد، اگر صبح تک سب ٹھیک نہ ہوا تو؟ اسد نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، تو پھر ہم پلان بی پر جائیں گے۔ پلان بی کیا ہے؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر بولا، وہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہین نے ہلکا سا سانس لیا، آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی پلکیں بھاری ہو رہی ہیں۔ خوف، تھکن اور دن بھر کی دوڑ نے آخرکار اسے شکست دی تھی۔ جب اس کی سانسیں ہموار ہوئیں، اسد نے آہستہ سے کروٹ بدلی، نظر اٹھا کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہ سو چکی تھی، دوپٹہ آدھا سر سے سرک چکا تھا، چہرہ تھکن سے نڈھال مگر معصوم۔ اسد نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر نظریں اٹھا لیں۔ مشکل میں ڈال دی ہے تم نے ماہین، خانزادہ وہ زیر لب بڑبڑایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ رات خاموش تھی مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ پھر رات کے پچھلے پہر جب بلب کی مدھم روشنی بھی جیسے اونگنے لگی تھی، اچانک ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ماہین نے نیند میں کروٹ بدلی، شاید کسی خواب میں بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ بستر کا کنارہ آیا، پھر خلا، اور اگلے لمحے وہ تھپ سے نیچے لڑک گئی، مگر نیچے فرش نہیں تھا۔ اسد کے پیچھے بستر پر جا گری، نہ چینخ نہ ہوش۔ گہری نیند نے اسے اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا بازو بے ارادہ اسد کے سینے پر آ ٹکا، سانسیں اس کے کندھے کے پاس آ کر ٹھہر گئیں، بالوں کی لٹ اسد کی گردن کو چھو گئی، ایک نرم سا لمس جو نیند میں بھی شور مچا رہا تھا، مچا گیا۔ اسد کی آنکھ جھٹ سے کھل گئی۔ وہ لمحے بھر کو ساکت رہا، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پھر اس نے گردن گھمائی، ماہین نیم اندھیرے میں اس کے بستر پر، اس کے اتنے قریب کہ سانسوں کی تال ایک سی ہو رہی تھی۔ استغفر اللہ، وہ بے آواز بڑبڑایا۔ یہ بھی مصیبت گلے لگنی تھی۔ اس نے فوراً خود کو دور کیا، بازو آہستگی سے ہٹایا، اتنی احتیاط سے کہ نیند میں بھی اس کی پیشانی پر شکن نہ آئے۔ مگر ماہین نے بے خبری میں کروٹ بدلی اور اس کے بستر کے کنارے اور سمٹ آئی۔ اسد کے جبڑے بھینچ گئے۔ حد ہو گئی، اس نے خود سے کہا اور تیزی سے دور ہٹ گیا۔ ماہین نے ہلکی سی کراہ بھری جسے کسی برے خواب نے چھو لیا ہو۔ اسد نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد بستر کی چادر آہستہ سے اس کے اوپر ٹھیک کر دی، بس اتنا کہ وہ سکون میں رہے۔ ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا، جیسے خود کو یاد دلا رہا ہو کہ حد کہاں ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، صرف دو سانسیں، ایک ہی فضا میں مگر دو الگ دنیاؤں سے۔ کچھ دیر بعد اسد نے کروٹ بدلی، پیٹھ اس کی طرف کی، آنکھیں بند کر لی۔ نیند اس بار زبردستی آئی،
تھکی ہوئی، بے چین اور ماہین وہ بے خبر سوئی رہی، اس بات سے لاعلم کہ جسے وہ دن بھر سخت بے مروت سمجھتی رہی، اسی نے رات کے اندھیرے میں اس کی نیند کی رکھوالی کی تھی۔ رات واقعی خاموش تھی، مگر یہ خاموشی وعدہ نہیں، انتباہ تھی۔ ٹھیک انہی لمحوں میں شہر سے دور اسے تاریک جنگل میں موجود چھوٹے سے گھر کے اندر واش روم سے اچانک ایک تیز سی چینخ ابھری۔ او گاڈ! اردلان کے ہاتھ میں موجود موبائل ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جسے پہلے ہی جانتا ہو یہ کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہوا اب؟ آواز میں بیزاری سے نمایاں تھی۔ یہ دیوار پر اندر موجود میشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہے دیوار پر؟ موبائل پر چند پیغامات پڑھتے ہوئے پیشانی پر بل بھی نمایاں تھے۔ چھپکلی، بہت گندی سی چھپکلی ہے۔ میشا کی آواز میں ڈر اور گھن دونوں موجود تھی۔ اردلان نے گردن ذرا سی ٹیڑھی کی، بند دروازے کو دیکھا۔ چھپکلی؟ ہاں، وہ تقریباً چینخ ہی رہی تھی، بہت بڑی، بہت گندی، اور وہ ہل بھی رہی ہے۔ تو تمہیں کیا اس کے ساتھ ڈانس کرنا ہے؟ چپ چاپ سے نکل آؤ۔ سر جھٹک کر دیہان پھر سے کام پر لگانا چاہا۔ مسٹر انکل پلیز میری ہیلپ کریں، میں اس چھوٹے سے واش روم میں مر جاؤں گی۔ یہ لڑکی نہیں، چلتی پھرتی مصیبت ہے۔ غصے سے سر جھٹکا، موبائل ٹیبل پر رکھا اور وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیز قدموں سے واش روم کے دروازے تک آیا اور 2 انگلیوں سے دستک دی۔ اندر آئیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میشا دبا دبا سا چیخی اور اس نے دروازے کو دھکا دے کر اندر جھانکا۔ میشا دیوار کے کونے میں خود بھی چھپکلی سے چپکی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھیں، انگلی سے دوسری طرف دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اردلان نے گردن موڑی، وہاں چھپکلی چپکی ہوئی تھی۔ تم نکل کر نہیں آ سکتی تھی؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مشورہ مت دے، میری جان بچائیں اس سے۔ میشا دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ آپ اسے بھی گولی مارے۔ تمہیں ہی نہ مار دوں، اس نے ابرو اچکائے۔ دیوار سے تم بھی چپکی ہوئی ہو۔ میشا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اردلان، وہ تقریباً رو دینے والی تھی۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے مذاق کیا بھی نہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ چھپکلی کو گولی مار دوں؟ وٹ نان سینس، اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کہا، اس نے صاف صاف کہا۔ ہاں یہ تو نظر آ رہا ہے۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اتنی بہادر لیڈی جو جنگل میں نڈر بنی پھر رہی تھی، ایک چھپکلی کے آگے ہتھیار ڈال گئی۔ وہ مختلف تھا، وہ جھنجھلائی۔ یہ بہت گندی چیز ہے۔ گندی؟ اس نے طنزیہ ہنسی دبائی۔ یہ چھپکلی تمہارے باپ کے کارناموں سے زیادہ صاف ہے، یقین کرو۔ آپ بس چپ کریں، وہ پیر پٹختی بولی۔ مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ باہر؟ اس نے واش روم کی چھوٹی سی جگہ پر نظر دوڑائی۔ اور کہاں؟ جنگل میں یا گاڑی میں؟ میشا نے جواب نہیں دیا، بس گھبرا کر اس کے قریب آ گئی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو ضرور وہ اس سے چپک جاتی، مگر اس چھوٹے سے واش روم میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ کھڑے کیوں ہیں؟ بھگائیں اسے۔ ایک ہاتھ بڑھا کر ہلکے سے اس کے بازو کو چھو بھی لیا تھا تو اس نے سر جھٹکا، پھر سٹینڈ پر ٹنگا تولیا کھینچا اور بڑی بے دلی سے چھپکلی کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے میں اسے دیوار سے ہٹا کر کھڑکی کی طرف پھینک دیا۔ کھڑکی ذرا سی کھلی تھی، چھپکلی پھسلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کام ختم، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ میشا نے چند لمحے یقین نہ آنے کے عالم میں دیوار کو گھورا، پھر آہستہ آہستہ گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ریلی؟ چلی گئی؟ آواز میں اب بھی شک شامل تھا۔ نہیں، میں نے اسے چائے پر بلایا۔ اردلان نے خشک لہجے میں کہا، ابھی واپس آ کر تمہارے ساتھ چائے پیے گی، اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاؤ ڈسگسٹنگ، اس کے جسم میں چڑچڑی سی دوڑ گئی۔ اردلان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اب چپ چاپ سے نکلو۔ میشا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ وہ پلٹا۔ یہ کہ میں واقعی غلط وقت پر شادی کر بیٹھا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مطلب یہ کہ اس نے ہاتھ میں اب تک تولیا اس کے اوپر پھینکا، اس سے اپنا چہرہ صاف کر لے۔ ادھر تولیا منہ پر پڑا اور میشا گھن سے چینخ پڑی۔ اردلان کے ہونٹوں کے کنارے طنزیہ مڑے اور وہ واش روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کافی دیر بعد میشا واش روم سے نکلی تو چہرے پر پانی کی بوندیں اب تک پھسل رہی تھیں، بال بھی گیلے تھے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ صوفے پر اطمینان سے نیم دراز اردلان کو اس نے بہت غصے سے دیکھا تھا۔ اگر جنگل، خطرہ اور چھپکلی سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بڑی بے نیازی سے اپنی لمبی ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ میشا نے ہونٹ بھینچے مگر اس بار جواب نہیں دیا۔ وہ نڈر ضرور تھی مگر اس وقت ڈرنا ضروری تھا جب وہ مانسٹر کے قبضے میں تھی۔ مجھے شوق نہیں تھا، مجبوری تھی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر وہ اکلوتے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں خاموشی لوٹ آئی، مگر اب وہ خاموشی ڈراؤنی نہیں تھی، بس بے چین سی تھی۔ کمرے کی لائٹ مدھم تھی، باہر جنگل کی آوازیں اب معمول پر آ چکی تھیں۔ میشا لیٹ گئی، چادر ٹھیک سے اوڑھا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اردلان نے صوفہ تھوڑا سا دروازے کی سمت کھینچ لیا ہے، جیسے لاشعوری طور پر خود کو بیچ میں رکھ رہا ہو۔ اب دروازے کے اتنے قریب کیوں لیٹ گئے ہیں؟ اس نے نیند اور بیداری کے بیچ پوچھا۔ عادت ہے، جواب مختصر تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہ سکی مگر دل کو عجیب سا اطمینان مل گیا۔ وہ بڑے سکون سے سو گئی مگر وہ سو نہیں سکتا تھا۔ ذہن میں سوچوں کی یہ الغار مچی ہوئی تھی، خطرہ، جنگ، مافیا اور سب سے بڑھ کر اپنا انتقام۔ اردلان نے گردن گھما کر بستر کی طرف دیکھا۔ میشا بے خبر سو رہی تھی۔ تمہاری نیندوں کا دشمن نہیں بن گیا تو میں اردلان خانزادہ نہیں،
تنفر سے سوچتے ہوئے اس وقت اس کے چہرے پر اتنے خطرناک تاثرات تھے کہ اگر میشا دیکھ لیتی تو کانپ جاتی۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح بستر کی طرف دیکھتا رہا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی، پھر جھٹکے سے اٹھا، آہستہ سے دروازے کے قریب گیا۔ بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے کی مدھم روشنی اس کی پشت پر رہ گئی۔ باہر رات اور گہری تھی۔ جنگل کی سیاہی ایسی تھی جیسے درخت نہیں سائے سانس لے رہے ہوں۔ ارسلان نے قدم آہستہ رکھے۔ مٹی نم تھی، پتے اس کے جوتوں کے نیچے دب کر ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ ہر آواز اس کے اعصاب پر بجلی بن کر گرتی تھی اور وہ اسی کے لیے تیار تھا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکالا مگر جلایا نہیں، بس انگلیوں کے بیچ گھماتا رہا۔ دماغ میں ایک ہی نام گونج رہا تھا، مانسٹر۔ جنگل، چھپکلی، ڈر۔ اس کے ہونٹ پر بے رحم مسکراہٹ آئی۔ تم نے ابھی اصل درندے دیکھے ہی کہاں ہیں میشا؟ اس نے گردن اٹھا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ عام آنکھ شاید نظر انداز کر دیتی مگر ارسلان کی آنکھ تربیت یافتہ تھی۔ آ ہی گئے ہو، اس نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم الرٹ ہو گیا تھا۔ ہاتھ خود بخود کمر کے پیچھے گیا جہاں بندوق چھپی تھی۔ قدموں کی آہٹ، ایک نہیں، دو، شاید تین۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، بس سیدھا کھڑا رہا جیسے شکاری خود شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ باس؟ اندھیرے میں سے آواز ابھری اور ارسلان کے ہاتھ خود بخود بندوق سے ہٹ گئے۔ وہ بس آنکھیں سکیڑے ہوئے جھاڑیوں سے نکلتے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جھاڑیوں سے سائے باہر نکلے، ہتھیار چمکے مگر وہ ارسلان کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ کیا نیوز ہے؟ وہ آہستہ سے بولا مگر آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ رات کٹ گئی۔ باس، جیسا آپ نے کہا تھا تو۔ آواز سرگوشیوں میں ڈھل گئی۔ جنگل اب خاموش نہیں تھا، وہ سانس روک کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ اور اندر چھوٹے سے کمرے میں میشا نے نیند میں کروٹ بدلی۔ ایک لمحے کو آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر وہ پھر سو گئی، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس رات دروازے کے باہر صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک انتقام کھڑا تھا۔